آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی اور شہادت اور آپ کو زہر کس عورت نے دیا، اس تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، آپ کا نام مبارک حسن کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کا یہ نام خود سرکار انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، اور آپ سے پہلے دنیا میں کسی بھی بچے کا نام حسن نہیں رکھا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا نسب مبارک یہ ہے: حسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف القرشی الہاشمی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، جو دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ 15 شعبان المعظم سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ کی سرزمین میں پیدا ہوئے۔ کتب اور احادیث میں ساری روایتیں موجود ہیں جس میں آپ کی عظمت، شان بخوبی واضح ہوتی ہے، اور ساتھ ہی آپ کی حیات مبارکہ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حسن کی پیدائش ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا: حضور، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو فرمایا: نہیں، وہ حسن ہے۔ اور پھر جب حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا: حضور، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو فرمایا: نہیں، وہ حسین ہے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے 2 بیٹوں کا نام ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام شبیر اور شبر پر رکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھائے رکھے تھے، تو ایک شخص نے کہا: اے بچے، کتنی اچھی سواری ہے جس پر تو سوار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ بھی تو دیکھو، یہ سوار کتنا عظیم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے اہل بیت میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسن اور حسین۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں: میرے دونوں بیٹے کو بلاؤ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صاحبزادوں کو سونگتے اور اپنے ساتھ چمٹا لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور آپ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا: بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ پاک اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنے دنوں بعد جاتے ہو؟ تو میں نے کہا: اے ماں، اتنے دنوں کے بعد میرا آنا جانا ہوتا ہے۔ اس پر میری والدہ ناراض ہو گئی۔ میں نے کہا: اچھا، اب مان بھی جائیں، میں آج ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر نماز مغرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کروں گا، اپنے اور آپ کی مغفرت کی دعا کی درخواست کروں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کی، پھر حضور عشاء تک نماز میں مشغول رہے۔ عشاء پڑھنے کے بعد جب آپ لوٹے تو میں آپ کے پیچھے ہو لیا۔ حضور نے جب میری آواز سنی تو فرمایا: کون ہو حذیفہ؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں کیا کام ہے؟ اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک فرشتہ جو آج رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، آج اس نے اپنے رب سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ مجھے سلام کرے اور مجھے اس بات کی خوشخبری دے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ بڑے حلیم، کریم، متقی اور پرہیزگار تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 2 بار اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور اس کے علاوہ جب بھی راہ خدا میں مال لٹانے کی باری آئی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 50 مرتبہ پیدل حج کیا۔ وہ کہتے تھے: مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں اور اس تک پیدل چل کر نہ جا سکوں۔ رمضان سن 40 ہجری میں آپ اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ مقرر ہوئے۔ 40,000 سے زیادہ مسلمانوں نے آپ کی دست حق پر بیعت کی۔ آپ نے اپنے دور میں مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرایا اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑے خون خرابے سے بچا لیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت میں مورخین کا اختلاف ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ سن 49 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی
اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی شہادت سن 50 ہجری میں ہوئی اور سن 51 ہجری کا بھی قول کیا گیا ہے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ آپ کی شہادت کا سبب یہ ہوا کہ دشمنوں نے آپ کے خلاف سازش چلی اور آپ کو زہر پلا دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ 40 دن تک بیمار رہے اور پھر آپ کی شہادت ہو گئی۔ جب آپ کی بیماری زیادہ بڑھی تو آپ نے اپنے چھوٹے بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے بھائی مجھے 3 بار زہر دیا گیا، لیکن اس بار سب سے زیادہ شدید زہر تھا جس سے میرا جگر کٹ رہا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ تو آپ حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سوال کیوں پوچھتے ہو؟ کیا تم ان سے جنگ کرو گے؟ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر کس نے دیا؟ یہ بات پچھلے 1400 سال مورخین اور مفسرین کے درمیان اختلاف کا باعث ہے۔ بعض علماء اس بات پر اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں تو بعض لوگ اس بات پر ثبوت اختیار کرتے ہیں۔ البتہ ایک عورت جو اہل تشریح اور اہل سنت دونوں ہی اپنے مسالک کے علماء نے اپنے کتابوں میں تحریر کیا ہے، وہ جودہ بنت اشش کا ہے۔ مشہور مورخ بلادری کے مطابق یہ ایک یمنی عورت تھی جو اپنے باپ اشش کی چالاکی کے باعث حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی بنی۔ پورا کا پورا خاندان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خاندان سے نفرت کرتا تھا کہ یہی وہ عورت تھی جس نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی پانی کے مشکیزے میں زہر ملا دیا تھا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اس عورت نے یعقوب بن طلحہ بن عبید اللہ سے شادی کی۔ اس سے اس کے کئی لڑکے پیدا ہوئے، لیکن ان میں سے اکثر 9 عمری میں ہی فوت ہو گئے۔ یعقوب بن طلحہ نامی یہ شخص واقع حرہ کے دوران 63 ہجری میں مارا گیا۔ جودہ نے اس کے بعد پھر ایک اور شادی کی۔ جودہ کی اولاد کو بنی مسمت الازواج یعنی شوہر کو زہر دینے والی عورت کا اولاد کہا جاتا تھا۔ دوستو مورخین اس سے آگے اور بھی شخصیات کا نام لیتے ہیں کہ جن کے کہنے یا اکسانے پر زہر دیا گیا تھا، لیکن ہم اس متنازع موضوع سے دور رہتے ہوئے یہیں پر سکوت اختیار کرتے ہیں۔ نواسہ رسول حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو اس بے دردی سے شہید کرنے والوں پر اللہ کی لعنت اور اس پر عذاب نازل ہو، آمین۔ مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک کیجیے، اور اب میں ملوں گا آپ سے کسی اور انٹرسٹڈ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔